قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ اگر ہم بلتستان کے اندر تعلیم کی بات کریں تو ایک نام جو کہ سر فہرست ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ ہے کیریئر گائیڈنس پبلک سکولز کردو۔ گزشتہ 30 سال سے ایک تعلیمی ادارہ جو کہ بہترین تعلیم و تربیت کے حوالے سے مثالی ادارے کے طور پر پہچانا جاتا ہے، کیریئر گائیڈنس پبلک سکول تعلیمی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور اب تک اگر ہم اس کی کارکردگی کی بات کریں تو کیریئر گائیڈنس سے فارغ التحصیل طلباء کی ایک طویل فہرست ہے جو بلتستان میں اور پاکستان کے گوش و کنار میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ سر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کیریئر کے ہیڈ ہے، کیریئر کے آنر ہے، اور گزشتہ 30 سال سے کیریئر گائیڈنس پبلک سکول میں تعلیمی خدمات کے ذریعے قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیریئر گائیڈنس پبلک سکول جو ایک مثالی ادارہ ہے سکردو میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اب تک کیریئر اپنے اہداف اور اپنے جو مقاصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں، اور کیریئر کے فیوچر ایمز، فیوچر گولز کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیریئر گائیڈنس وہ ادارہ ہے خوش قسمتی سے کہ جو کہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی جیسے علم دوست اور وہ شخص جو علم کا علمبردار رہا اپنی پوری زندگی میں، اور اب بھی سینکڑوں افراد ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو علمی میدان میں ایک آئیکن سمجھا جاتا ہے، ان کی دیرینہ خواہش پر یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیسے اس ادارے کے سفر کا آغاز ہوا، اور اب تک کیا ہسٹری ہے کیریئر کی، اور اب تک آپ نے کیا اچیومنٹس حاصل کیے، اور بالخصوص اب تک کی جو آپ کی ہسٹری ہے اس میں کیا ویژن آپ کا کار فرما تھی جس کے تحت آپ نے کیریئر گائیڈنس کا آغاز کیا اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر بھائی، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور یہاں تشریف لائے، اور کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے اور ڈاکٹر شہید کے مشن کے حوالے سے، ان کے اہداف کے حوالے سے مجھے سننے کے لیے ٹائم نکالا۔ یہ میں مختصر آپ کو بتاؤں گا، بات بہت لمبی ہے۔ جب ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی نے پورے پاکستان میں دیکھا کہ کہاں کہاں پسماندہ علاقے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، تو 94 کی بات ہے، یہ 1994 کی، کہ ایک ٹیم کو وہاں بھیجا جس نے ایک اسٹڈی کیا پورے ریجن کا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک پیپر تیار ہوا، اس پیپر کا ٹائٹل تھا ویئر ٹو اسٹارٹ فرام، اور اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ بھائی کہاں سے سٹارٹ کی جائے کہ یہ پسماندگی دور ہو جائے۔ 94 میں جن لوگوں کو یاد ہے کہ تعلیمی لیول کیا تھا، تو ایک بی ایس سی لڑکا ملنا مشکل تھا، نہیں ملتا تھا۔ ایک لے دے کے پورے بلتستان میں ایک ایم اے انگلش تھا، کچورا کا شاہ صاحب جو ہمارے استاد رہے ہیں، شاہ محمد صاحب، وہی ایک سنگل ایم اے انگلش ہوتا تھا۔ تو اس دور میں ڈاکٹر صاحب نے اسٹڈی کیا کہ بھئی اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جب تک بچوں کو، نئی نسل کو پڑھایا نہیں جائے گا تو بلتستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے دوستوں کی خوش قسمتی ہے، ایک ٹیم تیار ہو گئی، وہ پورے پاکستان سے، جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں پر مشتمل تھے۔ وہ آئے 94 میں ایک اکیڈمی کا اسٹارٹ لیا، اس ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کہ ہم علم کے ذریعے سے اس پورے ریجن میں ایک انقلاب، معاشی انقلاب، سیاسی انقلاب، ثقافتی انقلاب اور فائنینشیل انقلاب ہم برپا کر سکتے ہیں، لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو، وہ علم سے ہو۔ اور خود ڈاکٹر صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ باب العلم کے ماننے والوں کی پہچان بھی علم سے ہی ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اور اس ویژن کے تحت ہمارے دوستوں نے کام کیا۔ میں خود اس کا ادارے کا اسٹوڈنٹ کے طور پر میں انرول ہو گیا، وہیں سے پڑھا، وہیں سے پڑھ کے پھر اس کے بعد اسی فیکلٹی کا حصہ بن گیا۔ پھر خیر قومی زندگی میں اپ ڈاؤنس آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھی بھی نہیں رہے۔ نتیجتاً یہ کبھی ادارہ سختیوں کا شکار ہوا، کبھی اپ ڈاؤنس آتے رہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا وہ چیزیں ہم نے ان کو فراموش نہیں کیا اور اپنے حصے کا رول ادا کرنے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے جواب دے سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے اپنے حصے کا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا چاہتے تھے وہ سارا ہو گیا، نہیں ہوا۔ ہم دو بندے اس فیلڈ میں تھے، تو 2 بندے اتنے ہی کر سکتے تھے، لیکن اب اگر آپ یوں دیکھیں کہ بلتستان کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ، گلگت بلتستان کا، کہ اس نے گلگت بلتستان کے تعلیمی افق پر کوئی کام کیا یا نہیں کیا، اس سے امپیکٹ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اس پر آپ دیکھیں گے تو یہ ادارہ پورے اداروں میں یونیک ہے۔
یعنی سینکڑوں بچے, کون سے بچے جو کھرما ہولڈنگ سے تھے, جو خپلو چھوٹ بٹ سے تھے, بارڈر ایریا کے لوگ تھے, ادھر نگر سے تھے, استور سے تھے, ہرامش سے تھے, شنگو سے تھے, ہمارے مختلف وادیوں کے لوگ جو گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے. صحیح. اس کی یونیکنیس کیا ہے کہ ان کو گورنمنٹ اسکولوں سے اٹھایا ہم نے. وہ بچہ جو جس کے اندر پڑھنے کی رمق موجود ہو, وہ کرنٹ موجود ہو, ہم نے اس کو جہاں سے ملا اٹھا لیا. صحیح. یہ نہیں دیکھا کہ بھائی وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتے. ہم نے بچے ہنٹ کیے اور ان بچوں کو آگے لایا. اور اس وقت آپ یوں جانیے گا, جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کسی بھی وادی کے پڑھے لکھے لوگوں کے, کامیاب لوگوں کی اگر آپ لسٹ بنا لیں تو آدھے سے زیادہ, ہر وادی کا آپ اپنے مثلاً آپ کے رندو کے وادیوں کا آپ نام لے لیں, وہاں ایک لسٹ تیار کریں, کیریئر کا ہاف سے زیادہ اس کا رول ہوگا. تو یہ ایک تعلیمی نظر آنے والی چیز ہے. جو ڈاکٹر صاحب کا ویژن کیا تھا کہ بھائی تعلیم دیں, ڈاکٹر بہت ہے, انجینئر بہت ہے, کیا وہ سارے ڈاکٹر الہی ڈاکٹر ہے؟ کیا انجینئرز الہی انجینئرز ہے؟ کیا پروفیسر الہی پروفیسرز ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا جو ہمیں پیغام تھا, جو ہمیں ڈائریکشن تھی, وہ یہ تھا کہ ہر پڑھے لکھے انسان کو الہی انسان بنا لیں, الہی ڈاکٹر, الہی انجینئر, الہی پروفیسر, الہی پولیٹیشین. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس کو کافی حد تک بمقابلہ دوسرے اداروں کے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ماشاء اللہ, بہت اچھی ہسٹری اور بہت بڑی ہسٹری. کہ ایک وقت تھا کہ کیریئر نے نامساعد حالات میں بلتستان میں تعلیمی سفر کا آغاز کیا, اور آج جب کہ بلتستان کے اندر تعلیمی انقلاب برپا ہو چکا ہے, بہت سارے ادارے آ گئے ہیں, بہت کمپٹیشن ہے, تب بھی کیریئر کو ایک مثالی ادارے کے طور پر پہچانا جاتا ہے. یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہسٹری آپ نے بیان کی, اس وقت اگر ہم اچیومنٹس کی اگر بات کریں آپ کی, تو طلباء کے حوالے سے خود ادارے کی جو ہے اس کا ایک سلسلہ وار ترقی کی اور پروگریس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ اب تک کتنا کامیاب رہے ہیں, اور اپنے طلباء کے حوالے سے آپ کیا مینشن کرنا چاہیں گے؟ مظاہر بھائی, بات یہ ہے کہ ہم نے کیسے اس کے جو ہے نا ارتقائی سفر کو طے کیا. ہم علی چوک پہ 2 کمروں کے کرائے کی بلڈنگ سے ہم نے اسٹارٹ لیا. علی چوک پر کرائے کے 2 کمرے تھے ہمارے پاس, ادھر سے ہم نے اسٹارٹ لیا. اور کیفیت یہ تھی کہ ہمارے سارے سٹاف جو ہے پنجاب سے تھے. پہلا ہمارا سٹاف فیکلٹی ممبر سرفدا تھے, جو لاہور سے ڈاکٹر صاحب نے لاہور سے بھیجا تھا, اور وہ پڑھے بھی لاہور کے ہی تھے, یہاں کے بلتستان کے پڑھے نہیں تھے, لاہور کے پڑھے تھے. پہلا ہمارا فیکلٹی ممبر جو بلتستان سے لیا وہ فدا صاحب کو لیا. وہاں سے ہم نے آغاز کیا. پھر اس کے بعد ایک اکیڈمی تھی. اکیڈمی کیا کہ ڈگری کالج میں ہمارے بچے انرول ہوتے تھے, ہم اکیڈمی پڑھاتے تھے. ہمارے بچے ہائی اسکولوں میں پڑھتے تھے, ہمارے پاس اکیڈمی پڑھتے تھے, ہم رزلٹ لے کے آتے تھے. وہاں سے سٹارٹ لیا وہ ادارہ. اس کے بعد ہم نے 98 میں باقاعدہ ایک رجسٹرڈ ادارے کے طور پر اپنے آپ کو لانچ کیا. پھر وہاں سے ہم کرتے کرتے 2004 میں ہم کوئی تقریباً 40 کنال زمین اپنے ادارے کے لیے لینے میں کامیاب ہوئے. اس وقت آپ کے پاس 40 کنال زمین کے اوپر 100 بچوں کا ہاسٹل, اکیڈمک بلاک. آپ کے پاس کوئی بھی شاید تعلیمی ادارہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے اپنے بہاف پہ وہاں کوئی مسجد کھڑی کی ہو, اور وہاں 500-600 بچوں کے لیے مسجد ہو, وہاں پیش امام کے رہنے کے لیے گنجائش موجود ہو, 2-4 علماء کرام آپ کے سسٹم کا حصہ ہو, اور بچوں کی تربیت پر فوکسڈ ہو وہ. اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ سب ہم خود کر رہے ہیں, کہ اس میں قومی دولت شامل نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر ہم علماء کرام کو تربیت پر لگا رہے ہیں اور اس طرح کے کوئی نظام بنایا ہے, تو خدا کا کرم ہے ادارہ خود اس معاملے کو خود دیکھتا ہے, خود کرتا ہے. اور یوں کہیے گا کہ مثلا میں بچوں کا نام لینا نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ وہ اچھا نہیں رہتا ہے. بہت بڑے تعلیمی اس میں اداروں میں, مثلا ہماری یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں, بلتستان یونیورسٹی ہے اور قراقرم یونیورسٹی ہے, ان دونوں میں ہمارے 8-10 پی ایچ ڈی ڈاکٹرز پڑھا رہے ہیں, اور بہترین اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. باہر ملک جو جتنے بھی ہمارے بچے گئے ہیں, ان میں آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد بیرون ملک جو ہے جا کے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور مثلا بہت کم ادارے ہیں جن کے بچے جو ہے نا جا کے مدارس میں جا کے علماء کرام بنتے ہیں اور اس فیلڈ پہ بھی توجہ دیتے ہیں. اللہ کا کرم ہے, ہماری ایک اچھی تعداد, ابھی میں قم سے آ رہا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک اچھی تعداد جو ہے علم دین کی طرف متوجہ ہے. اور اسی طریقے سے ٹیچنگ کو ہمارے بچے عام طور پر ہمارے لوگ اچھا نہیں سمجھتے. اور ہمارے ٹاپ سکورر میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں, آپ کے رندو کا شرافت صاحب ہے,
اس کے لیول کا کیمسٹری کا لیکچرر بہت کم آپ کو ملے گا. یہ وہ یہاں سائنٹسٹ کے طور پر ریکگنائز ہو گیا تھا جب وہ جی سی لاہور میں تھے. یعنی کوئی 11 جو ہے نا کمپاؤنڈ اس نے ڈسکور کیے تھے, اس طرح سے اس کا وہ تھا. تو اس طرح کا ہے, کلاس کا ٹاپر ہونے کے باوجود بحیثیت ٹیچر رول پلے کرنے کو, پروفیسر رول پلے کرنے کو آپ کا سفیر صاحب ہے بلسان یونیورسٹی میں, اس وقت جارجیا سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ ہمارا کلاس کے ٹاپرز ہے جس نے ڈاکٹر انجینئر بننے کی بجائے ٹیچر بننے کے, یہ وہ باتیں تھیں جو ڈاکٹر چاہتے تھے. ماشاءاللہ یہ وہ باتیں تھیں جو ڈاکٹر کے مشن سے منسلک تھے, ہم آہنگ تھے. تو بہرحال کیریئر گائیڈنس کا یہ رول جو ہے نا بالکل ایک طرح سے آپ یوں کہیں یہ یونیک رول تھا. ماشاءاللہ. کیریئر کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ کا نعرہ بھی ہے کہ تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ, تو تربیتی برنامے کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیریئر میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ انرول ہوتا ہے تو والدین کس طرح سے یہ سمجھے کہ یہاں پر اچھی تربیت ہو رہی ہے, اور باقی اسکولوں سے ہٹ کر آپ کے اسکول میں کیا تربیتی برنامہ چلایا جاتا ہے, کون کون سے ایسے پروگرامات ہیں جو آپ تربیتی حوالے سے وہاں پر اجرا کرتے ہیں جن کا؟ مظاہر بھائی, تربیت جو لوگ تربیت کو جانتے ہیں, تربیت انتہائی کمپلیکس ایشو ہے اور سب سے پیچیدہ ایشو ہے, اور تربیت ہی ہے جس کے لیے انبیاء آئے تھے, یہی تربیت ہی ہے جس کے لیے اوصیاء نے کوشش کی ہے, جانیں دی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تربیت کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے. ہاں کمپیریٹیولی اچھا کیا ہے. مثال کے طور پر جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو والدین کو معلوم ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا, اکثر بچے جو ہے دینی معاملات کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے. ہمارا کیا ہے, مثلا ہمارے پاس ظہر کی نماز باقاعدہ ٹائم ٹیبل کا حصہ ہے. باقی ڈیورنگ دا کلاس بچے باقاعدہ وضو کرتے ہیں, نماز کے لیے جاتے ہیں. وہ کہ دیکھنے میں بہت چھوٹی چیزیں ہیں کہ بھئی نماز پڑھنا کون سی قیامت ہے. ایک بچہ نرسری میں آتا ہے, وہ دیکھتا ہے یار ٹائم ٹیبل کا باقاعدہ بریک ہوتا ہے جس میں جا کے نماز پڑھنی ہوتی ہے, ساتھ مسجد ہے اور جا کے ایک پیش امام عالم دین جا کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں اور بچے پڑھتے ہیں. کچھ بچے پڑھتے ہیں, کچھ نہیں پڑھتے, لیکن کرتے کرتے اس کا امپیکٹ اتنا اچھا جاتا ہے کہ پیرنٹس آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہمارے بچے جو ہے نماز کے پابند ہو گئے. اچھا, ساتھ مثلا ہفتے میں 2 ہم نے دروس رکھے ہوئے ہیں. ایک کرنٹ افیئر پہ ہوتا ہے, ایک اسلامک افیئرس پہ ہوتا ہے. اسلامک افیئرس پہ اسلامک اسکالرس آتے ہیں, کرنٹ افیئر پہ ہمارے دوسرے اسکالرس آتے ہیں جو کرنٹ افیئر کے ماہرین ہیں. اور کرنٹ افیئر میں بھی اسلامک جو ایشوز ہے پورے دنیا کے اندر, مثلا آج غزہ کا ایشو اٹھا ہوا ہے, کبھی آپ کا یمن کا ایشو اٹھتا ہے, کبھی آپ کے مڈل ایسٹ کا ایشو اٹھتا ہے, تو یہ فوکسڈ ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب 5-6 سال ہمارے پاس گزار کے جاتے ہیں, وہ اسلامی دنیا کے افیئر سے لا تعلق نہیں رہتے. وہ پھر قومی زندگی میں کوئی اپنا رول پلے کرتے ہیں. وہ پھر وہ گوشنشین بن کے اپنی نوکری اور اپنا پیٹ تک محدود وہ بچے نہیں رہتے. اچھا, اس کے علاوہ جتنے بھی ایام شہادت و ولادت ہے وہ باقاعدگی سے, اس کے علاوہ محرم کے ایام, اس کے علاوہ رمضان پورا مہینہ درس کا ہوتا ہے. ایک باہر سے علماء کرام آتے ہیں, وہ دروس دیتے ہیں, اور ان بچوں کی دینی تربیت کے لیے دینی اسکالرس باقاعدہ ہمارے سٹاف کا حصہ ہے. اور وہ لوگ وہی تنخواہ لیتے ہیں جو ایک ایم ایس سی لیتے ہیں, وہ لوگ وہی تنخواہ لیتے ہیں جو ایک گریجویٹ لیتے ہیں. یا مثلا ہمارے پاس ایک پروفیسر آتا ہے, اسی حساب سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, بلکہ اس سے ایک اچھا مقام ہوتا ہے کہ وہی وہ عالم دین ہے, اس کا احترام اس طرح سے ہوتا ہے. اور دوسرا, جو بچے ہاسٹل میں ہیں ان کے 3 ٹائم کی نماز کا باجماعت بندوبست ہے. اور صبح فجر کی نماز کے لیے بچوں کو اٹھاتے ہیں. شاید یہ عام گھروں میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ نماز سے 10 منٹ پہلے بچوں کو اٹھائیں اور وہ بچے جو ہے باجماعت نماز کے لیے جائیں معذرت اور وہ باجماعت نماز کے لیے جائیں, عالم دین وہاں مسجد میں موجود ہو, نماز پڑھیں, پھر قرآنی مقابلہ کریں. اور جو بچے جن کا قرآن ناظرہ نہیں آتا تو وہ عالم دین, اب ہمارے پاس آغا زمان صاحب ہے, صحیح زمان آپ کے رندو سے ہی ہے, اور کچھ سینئر لڑکے جن کا قرآن ناظرہ اچھا ہے, وہ باقاعدہ ان بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ان کی کراٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور وہ بھی فزیکل ایک تربیت کا حصہ ہے. اس کے بعد یہی بچے جو ہے ظہرین کی نماز باقاعدہ باجماعت پڑھیں گے, مغرب کی نماز باجماعت پڑھیں گے, اور شب جمعہ دعائے کمیل ہوتا ہے, دعائے توسل ہے, اچھا دعائے ندبہ ہے. پھر وہ باقی جو ایام ان کا بزم ادب کا سلسلہ ہوتا ہے. بزم ادب میں بھی انہی ٹاپک کو فوکس کیا جاتا ہے. سائنس کے ٹاپک کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپکس بھی, اسلامک ٹاپکس بھی اسی بزم ادب کا حصہ ہوتا ہے. نتیجتاً جب بچہ 365 دن یہ پریکٹس کرتا رہتا ہے تو خدا نے چاہا اور مقدس ہستیوں نے ہمارے ہاتھ پکڑے تو یہ بچے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حد تک اس الہی راستے پر چل پڑتے ہیں. لیکن تربیت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا موضوع ہے, جس میں ہم خود جو ہے نا ایک طرح سے
بچے کہہ سکتے ہیں. اس تربیت کی فیلڈ میں ہم بالکل نابلد لوگ ہیں. تو خدا کرے کہ خدا ہماری رہنمائی کرے. صاحب بہت خوب، بہت اچھے انداز میں آپ نے تربیتی امور کے حوالے سے کہا. اب میں جاننا چاہوں گا کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور بالخصوص کرنٹ ایرا میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کیریئر کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے کیریئر کس طرح سے جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عصری تعلیم دینے کے حوالے سے کوشش آئیں، ذرا بتائیے. مظاہر بھائی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کو کریکولر میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ہمارا ویژن یا نعرہ یہ تھا نحن نجعلہم ائمہ، ہم انہیں لیڈر بنائیں گے. ہم نے قرآن کی اس آیت سے یہ استنباط کیا ہے ہم ہمارے ان بچوں کو لیڈر بنائیں گے، ہر فیلڈ کا لیڈر. لیڈر مینس ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئیں اور وہ جو ہم لیڈر کہتے ہیں یعنی سیاست کا بھی لیڈر ہو. اگر وہ معاشیات میں ہے تو معاشی لیڈر ہو. اگر وہ ثقافتی ایشوز کو اٹھاتے ہیں وہ وہاں لیڈر ہو. جس فیلڈ میں جائیں وہ لیڈر ہو. اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ لیڈر بنے گا کیسے، اس کے لیے کیا ہم نے انتظامات کیے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں صرف مثلا مختلف مقابلوں کا انعقاد کرنا. اس میں ڈیبیٹنگ آتی ہے، قرات کا مقابلہ آتا ہے، آپ کے جو ہے نا نعت خوانی کا مقابلہ ہوتا ہے، یا سپورٹس ویک منائے جاتے ہیں. یہ اسی طریقے سے بچوں کے اندر کوئی کچھ نہ کچھ لیڈ کرنے کی یا اس طرح سے آگے بڑھنے کی وہ چیزیں آتی ہے. پھر ایک ہے بزم ادب کا حصہ، وہ ہمارے ایک پرماننٹ اس کا حصہ ہے. تو اس میں بھی 3-4 سیگمنٹس ہوتے ہیں کہ اس کا سائنس کا سیگمنٹ ہے، ریلیجیس سیگمنٹ ہے، اقبالیات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے وہ کہ یہ تھوڑا سا سس پڑ گیا ہے اس سال انشاءاللہ. میں خود ادھر ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہو جائیں. ایک وہی ہمارے پاس متروک ہو گیا، ہمارے پاس ماہانہ اسکاؤٹنگ کا ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم اسکاؤٹنگ کے ذریعے سے بچوں کو جو آؤٹ ڈور لے جا کے چیزیں، بہت ساری چیزیں جو انڈور نہیں ہو سکتی وہ آؤٹ ڈور کراتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی مثلا اب اسمبلی میں آتے ہیں تو بہت پتہ نہیں باقی اسکولوں کا میں نے زیادہ وہ نہیں، میرے اپنے اسکول کے پڑھے ہوئے کچھ لڑکوں نے اسکول کھولا ہے، کوئی 20-22 لڑکے جنہوں نے بلتستان کی طول عرض میں کیریئر کے پڑھے ہوئے لڑکوں نے اسکول کھولا ہوا ہے. تو وہاں یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بچے بھی وہاں یہ کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں جو ہے ہر بچے کو جو ہے نا موقع ملنا کہ وہ اسمبلی کو ایڈریس کریں. تو روزانہ کی بنیاد پہ وہ بچے جو ہے نا کوئی 5-6 بچے آ کے اسمبلی کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اس سے بھی بچوں کے اندر وہ جو ہے نا لیڈرشپ کوالٹی آتی ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سائنس ایکسپو کے ذریعے سے، میرے خیال سے سائنس ایکسپو فرسٹ ٹائم ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا 2018 میں، آئی تھنک سو، جہاں تک مجھے معلوم ہے. یہ کچھ کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اس سال آپ دیکھیں گے اس کو جو ہے نا ہم یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی اس کو وہ کر رہے ہیں. اس پر بھی ہمارے پروگرامس آ رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے نا، یہ روبوٹکس ہے وہ فلان. تو یہ چیزیں اس سال ہم مزید اس میں چیزیں ایڈ اپ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بچے جو ہے ایک اچھی وہ چیزیں وہاں دیکھیں گے اور مستقبل میں جو ہے بچوں کو اچھی چیزیں ملے گی. ماشاءاللہ طلباء کے حوالے سے 30 سال میں بہت اچھی کاوشیں رہی ہیں اور اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت جس طرح سے آپ کے عزائم ہے طالبات کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے اور طالبات کو فوکس کر کے ان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے بتائیے گا جو نیا آپ انیشیٹ کر رہے ہیں طالبات کو بھی ساتھ لے کر چلنے کا، اور ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو نئی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں اس کے کیا فیچرز ہوں گے اور اس کے حوالے سے کیا آپ کی کوششیں ہوں گی؟ آجان اس میں ہم مقابلے کے چکر میں نا، بچے زیادہ لینے کے چکر میں مارکیٹ کے جو ٹولز ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹنگ ٹولز، جس کی وجہ سے بچے زیادہ ہمارے اسکول میں آئے، ہمارے لوگ ان اقدار کو، اسلامی اقدار کو بائی پاس کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہے اور سوسائٹی کے اندر مسائل آ رہے ہیں. اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں یہاں جو ہے میڈیا کے اوپر. ہم کیا کریں گے، ہم انشاءاللہ ابھی بچوں کے کلاسز کا بھی ہم نے اناؤنس کر دیا ہے. تو جب بچیاں بالغ ہوتی ہے تو وہ سپریٹ کلاس میں پڑھیں، یہ بچوں کے ساتھ مکس نہ پڑھیں. ایک وہ جو میں نے آپ کو بتایا، جو ہم نے پچھلے 25-30 سال میں کوشش کی ہے کہ بچے بہترین الہی انسان بن کر معاشرے میں جائیں، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچیاں الہی بن کے معاشرے میں جائیں، کیونکہ بچے تو بچے ہیں اور بچیاں پورے خاندان کو دیکھتی ہیں. تو اس پر ہمارا انشاءاللہ یہ پروگرام ابھی اس سال ہم کلاس لگا رہے ہیں
اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر، چونکہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن کا وہاں ماحول ہے، تو ہمارے دوستوں کا ہمارے اوپر پریشر ہے کہ بھئی آپ بی ایس کی کلاسز اور ایم ایس کی کلاسز کے حوالے سے لڑکیوں کے لیے ایک سپریٹ نظام دے دیں. انشاءاللہ اس سال آپ نے خدا نے توفیق دی تو ہم اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں کہ بچیاں جو ہے وہ والدین جو مختلف جگہوں پر کو ایجوکیشن سے تنگ ہے یا پریشان ہے، تو ان کے لیے ایک آپشن کے طور پر انشاءاللہ ہم اس سال یہ بی ایس کی بچیوں کے لیے ہم ایک پروگرام انیشیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں کیریئر کے اہداف کے حوالے سے، کیریئر کی جو تابناک تاریخ ہے اور فیوچر گولز ہیں اس کے حوالے سے بہت شکریہ علی بھائی. یقیناً کیریئر جس طرح تعلیم و تربیت میں آگے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص بورڈ کے ایگزامز میں بھی گزشتہ 10-12 سالوں سے کیریئر سر فہرست رہا ہے، اور اس سال بھی بورڈ کے ٹاپ 10 جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیریئر کا نام ہونا اس بات کی عکاسی ہے کہ 30 سال میں جو ہے غیر متزلزل انداز میں کیریئر نے اپنی جو پروگرس ہے، اپنی ارتقائی جو اپنا سفر ہے اس کو جاری رکھا ہے. تو یقیناً ناظرین جو باتیں آپ نے سنی کیریئر کے حوالے سے، اس کو آپ خود اپنے معاشرے میں درک کر سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد جو لوگ پروفیشنل لائف میں ہیں یا جو طلباء ابھی اس وقت تعلیمی سفر میں ہیں، وہ اس کی عملی مثال ہے. اور کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے یہی ہے کہ بلتستان کے اندر تعلیمی پیش رفت کے حوالے سے بڑا کنٹریبیوشن اس کی رہی ہے، اور آئندہ بھی ہمیں یہ امید ہے کہ کیریئر کے توسط سے بلتستان کے اندر علم و عمل کا دیا جلتا رہے گا، اور قوم و ملت کے بیٹے اور اس وقت بیٹیوں کے لیے بھی چونکہ سلسلہ جاری ہوا ہے تو بیٹیاں یہاں سے بہترین تعلیم حاصل کریں گی اور قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.